الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، فرعون کی بات ہو رہی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ایک بہت بڑی نشانی دکھلا دی، فرعون کو متاثر ہونے کے بجائے نحوست نے گھیر لیا اور فرعون و فرعونیوں کی شامت آئی جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کی، ماننے کے بجائے مقابلے پر اتری. تو فرعون نے پھر کیا کیا؟ فرعون نے یہ کیا فَأَدْبَرَ يَسْعَى. جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اور معجزہ بھی کوئی بظاہر تو کچھ بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام میں اتنی اس کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لاٹھی میرے سر پر دے مارے گا اور پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اسے تو مطمئن تھا، اور یہ لاٹھی تھی معمولی سی، نہ اس میں کوئی بارود نہ کوئی اور چیز. لیکن اللہ کے حکم سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ دینے سے وہ خطرناک کھوبرا اور اژدہا بن گیا، فرعون حیران رہ گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے. اب یہ تو وہ لاٹھی نہیں رہی، اب تو اور یہ جو سانپ بنتا تھا خطرناک بھی بنتا تھا، ڈراؤنی قسم کی اس کی حالت ہوتی تھی. کیونکہ دراصل جو اہل ایمان ہیں انہیں تو کوئی معجزہ کی ضرورت نہیں، اور جو ایمانی دولت سے محروم ہیں ان کو اتمام حجت کے لیے اللہ کی طرف سے جو معجزہ ان کے لیے ارسال ہوتا ہے، تو اس کو یہ اس حالت اور کیفیت میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک دشمن کو کچھ حقیقت نظر آ جائے کہ بھی یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے. فَأَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. عجیب نکات پہ در پہ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہی سے شروع کی. كَذَّبَ وَعَصَى، جھٹلا دی اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی بھی کی. فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تھگودوں میں مصروف ہو گیا. وہی آدمی آ کر کے ہمیں اجداد دکھا رہا ہے، دیکھو ہم اس کے بندوبست کر لیتے ہیں. اب اس نے اپنی پوری طاقت اور مشنری اس بات پر صرف کی کہ یہ تو ایک آدمی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یوں سمجھ رہے کہ دو آپس میں موسیٰ اور ہارون دو بھائی دونوں، اور ہمارے پاس تو لشکریں، ساحروں کے لشکر لائیں گے ہم ان کے مقابلے، اتنے اور ایسے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ان میں گم پائیں گے.
اس لیے فرمایا فَأَدْبَرَ، فرعون وہاں سے منصرف ہو گیا، واپس ہو گیا، یسعی، تگ و دو میں مصروف رہا۔ کس چیز کی تگ و دو میں؟ تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کو کس طرح تیار کرے۔ اور یہاں سے جب نکلا فحشر، لوگوں کو جمع کیا، جہاں جہاں چلتا رہا لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کرتا رہا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب نعوذ باللہ تو میں خود ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، لیکن پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تاریخ دے دی، طے پایا، ٹائم ٹیبل فکس ہوا، ساحر بھی آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ نے انہیں معجزہ دے دی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک خوف محسوس کی، دوسری طرف مطمئن بھی تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت مجھے حکم دے رہے ہیں کہ تم رسول بن کے جا رہے ہو، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ رسول بن کے جانا اور لوگوں کو توحید کی طرف لانا کوئی مذاق بات نہیں ہوگی، مشکل کام اور مشکل بات ہوگی، تیار تھا۔ بندگی کے تقاضے تو یہی ہیں کہ انسان اپنا مالک ہے، اپنے اعصاب کا مالک ہے، اپنی نفسیات کا مالک ہے۔ فرعون نے یہی کیا کہ اپنی تیاری مکمل کی اور لوگوں کو جلسوں میں بلا بلا کے اپنی ربوبیت کا نعوذ باللہ اعلان کرتا رہا، لیکن اللہ دوبارہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، یہ تمام باتیں ہو گئی، فرعون نے یہ بھی دیکھا کہ واقعی میں بہت طاقتور ہوں، میرے مقابلے میں کوئی کسی بھی قسم کی حیثیت کا مالک نہیں ہوتا۔ فرعون نے یہ بات دیکھ لی تھی اور اس کا اعلان بھی کر لیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب پکڑ لی فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لی، اور وہ بھی کیسی پکڑ؟ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اسے گرفت فرما دی اللہ رب العزت نے کہ اس گرفت کی نشانیاں دنیاوی زندگی میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ آج تک فرعونی حاکمیت کے ایریاؤں میں حنوط شدہ لاشیں دستیاب ہوتی، جو ان کی بہت مہارت اور قابلیت والے ایک زندگی کے عکاس ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی میں جب وہ حد سے آگے چل پڑا، حد توڑ دی، سب کچھ فراموش کیا، اخذ اللہ نکال الآخرت، تو اللہ نے اسے پکڑ لی، آخرت کی سزا اور حساب سے متعلق اور دنیاوی حساب اور سزا سے متعلق بھی۔ تو آج ہماری باتیں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، انشاءاللہ اگلے اپنے محافل میں ان باتوں کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات اور ان فرمودات کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کے خیر اور عافیت کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔